بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دور کہ جہاں پر امتحانات کی شکل بدل چکی ہے، آج کا دور کہ جہاں پر دشمن کی شکل بدلی ہوئی ہے، دشمن کس طرح کا گھیراؤ ڈال رہا ہے۔ آج ظاہری طور پر زمین کربلا کی طرح چاروں طرف سے شدید کا لشکر نہیں، آج ذہن ہے کہ جہاں پر اولادوں کو، گھر کو توڑا جا رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے، آج غلط افکار کے ذریعوں سے، غلط عقیدے کے ذریعے سے، آج جو ہے وہ فساد اخلاقی، یعنی اخلاقی چیزوں کی برائیوں کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، برائی کی وجہ سے، خوب یہ ساری چیزیں خوب ایک چاروں طرف سے مختلف طریقے سے ایک جنگ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو، مسلمانوں کو، حتیٰ پوری انسانیت کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ خوب جنگ جاری ہے، جنگ بہت سخت ہے، انسان ہر وقت جو ہے وہ جنگ کی حالت کے اندر ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ انسان جب میدان میں جنگ میں جاتا تھا تو وہاں لڑتا تھا اور آتا تھا اپنے اپنے گھروں، اپنے شہروں میں، تو امنیت ہوتی تھی۔ ابھی امنیت نہیں ہے، اب آپ ہر وقت معرکے میں ہیں۔ آج ایک خاتون کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج ایک ماں، ایک بیوی، ایک زوجہ اور ایک بیٹی، ایک بہن، اور اس طرح اگر وہ پروفیشنل ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ٹیچر ہے، کوئی بھی کام کرتی ہے، خوب اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو کس طرح ادا کر رہی ہے۔ کہیں وہ دام شیطان میں تو نہیں پھنس رہی ہے، کہیں وہ شیطان کی طرف تو نہیں جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو اس دنیا کے سامنے، اور جو فریب دنیا نے دیا ہوا ہے، جو ویسٹرنائزیشن نے فیمنسٹ کے نعروں کے ذریعے سے خاتون کو دیا ہوا ہے کہ اس کا حق یہ ہے، اس کا کردار یہ ہے، اس کو یوں نکلنا ہے، اس کو یوں لباس پہننے ہیں، اس کو بھی اپنی ایکولیٹی کو دکھانا ہے، تو کہیں وہ دام شیطان میں تو گرفتار نہیں ہے۔ اس کے لیے رول ماڈل حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اور وہ مائیں کہ جو کربلا میں اپنا کردار ادا کر رہی تھیں، وہ اس کے لیے رول ماڈل ہونی چاہیے۔ تو کیا آج ہم ان افکار کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس پلاننگ ہے، آج ہمارے پاس اسٹریٹجیز ہے؟ کیا آج ہمارے گھر سکون اور امنیت کی جگہ ہیں؟ کہ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت واقعاً قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے سے، کہ جو خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اطرت اہل بیت ہے، یعنی میری اولاد۔ تو کیا یہ دونوں چیزوں کے ذریعے سے ہم آج معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ یقیناً اس کے لیے ہمیں تعلیمات کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، پڑھائی کی ضرورت ہے، مطالعے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو دین سے اٹیچ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج صبح شام دنیا جو ہے وہ ایک انسان سے اس کا دین چھین رہی ہے، اس کا ایمان چھین رہی ہے۔ آج وہی دور آ گیا ہے کہ انسان صبح گھر سے باہر نکلے اور گھر واپس آئے تو اس کا ایمان ختم ہو چکا ہو۔ آج وہی زمانہ ہے کہ ایک نیکی کرنا بالکل ایسے ہی جیسے ہاتھ پہ آگ فائر رکھنے کے برابر ہے۔ آج معاشرے کے اندر جو مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، آج ہم اس سے اپنے آپ کو، آنکھوں کو بند نہیں کر سکتے۔ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم صرف اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات اور شہوت کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ بس اپنے آپ کو دکھانے کے لیے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے مخاطب ہوں کہ جو معاشرے کے اندر جن کا کردار بہت ضروری ہے، جن کا دامن پاک ہوگا، تو ان کی گود میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سپاہی نکلیں گے۔ آپ وہ ہیں کہ آپ کی ماؤں نے جب آپ دنیا میں آئیں تو وہ عزاداری کرتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے زینب پہ آپ کو بلند کیا ہے۔ آج آپ کی بہت بڑی ذمہ داری، اپنے آپ کو ہم دھوکے میں نہ رکھیں کہ زمانہ ماڈرنائزڈ ہو گیا ہے اور معاشرے میں یہ چیزیں ہیں، لوگ مایوس ہو گئے ہیں۔ خاص طور پہ بہرحال مجلس تو آن لائن ہے اور یقیناً لوگ دیکھیں گے، لیکن میں خاص طور پہ آپ کی کمیونٹی سے واقف ہوں۔ آج جہاں بھی گفتگو ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں حالات بہت خراب ہیں، یہاں وضعیت بگڑ چکی ہے۔ خوب کیوں ایسا ہے عزیزان محترم؟ مگر کیا ہم اللہ کے بندے نہیں؟ مگر کیا خدا نے ہمیں نعمتیں نہیں دی ہیں؟ مگر کیا ہم سانس نہیں لیتے؟ مگر ہم کیا اس کی دی ہوئی نعمتوں سے کھانا نہیں کھاتے ہیں؟ تو کیا ہمارے ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں، یا ہماری آنکھیں نابینا ہو گئی ہیں، یا ہم سن نہیں سکتے؟ خدا نخواستہ کیا ہم ان قرآن کی آیت کا مصداق تو نہیں بن گئے کہ جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں، ہم نے ان کو کان دیے ہیں مگر یہ
سنتے نہیں ہیں، ہم نے ان کو ذہن دیا مگر یہ تفکر نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، یہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ خدا نخواستہ ہم اس طرف تو نہیں جا رہے۔ تھوڑی دیر کی لذت، تھوڑی دیر کی چاہت، تھوڑی دیر کا مال، تھوڑی دیر کی ساری چیزیں، یہ سب فنا ہو جائے گا۔ انسان جیسے ہی اس کی روح نکلتی ہے، اس کا سکور کارڈ اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ تمہیں ہم نے کیا کیا دیا تھا اور تم نے کیا کیا کیا۔ وقت ابھی بھی نہیں گزرا۔ لوگ مایوسی کا اظہار کرتے ہیں آپ کی کمیونٹی سے جب بات کرتے ہیں کہ اب تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ میں اس بات کا بالکل قائل نہیں ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، اس کے باوجود خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اس طرح، یقیناً سخت حضرت نوح علیہ السلام نے اور جو مشکلات بھیجی، وہ مشکلات ہم لوگوں نے نہیں طے کی۔ لوگ حضرت نوح کو پتھر مارتے تھے، اتنا لہو لہان کر دیتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ابھی بھی میں بہرحال بزرگوں سے، اسکالر سے، علماؤں سے اور کمیونٹی کے جو خاص ممبر ہیں متوجہ ہوں، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، ہم نے ان کو رہا کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ ہم کس طرح اپنے آپ کو روز قیامت میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دکھائیں گے؟ کس طرح ان کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے؟ کس طرح ان سے کہیں گے ہماری شفاعت کیجئے؟ جبکہ اتنے دور دراز جگہوں پر کہ جہاں ہماری بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو مسلمان کریں، دوسرے لوگوں کو اہل بیت کی طرف لے کر آئیں، مگر اگر ہمارا اپنا کردار ضعیف ہو تو لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کر کیسے اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کی طرف آئیں گے؟ عزیزان محترم،